جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام. حضرت ماریہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اوپر کوئی کیا ڈیٹیل ملتی ہے قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلقات قائم کیے نکاح کے بعد یا نکاح کے بغیر بھی ان کے تعلقات رہے حضرت ماریہ سے؟ دیکھیے اس میں شروع سے ہی اختلاف رہا ہے. ہوا یہ ہے کہ بہت ساری آپ کی جو شادیاں ہوئی ہیں ان کا نکاح کا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. کچھ کا ہو گیا، مثلا سیدہ اسما کا ہو گیا، ماریہ قبطیہ کا نہیں ہوا، رپورٹ نہیں ہوا. ایسا نہیں کہ آپ نے نکاح نہیں کیا وہ رپورٹ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بڑا کوئی فنکشن نہیں کیا گیا، تو اس لیے وہ رپورٹ نہیں ہوا. سادہ سے طریقے سے نکاح پڑھا دیا گیا تو بس وہ کسی کی نظر میں نہیں آیا. تو تاریخی معاملات میں پہلے اصولی بات یہ جان لیں کہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک نہیں پہنچی ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ واقعہ ہوا نہیں ہے. وہ واقعہ ہوا ہو سکتا ہے لیکن رپورٹ نہیں ہوا ہم تک. تو ماریہ قبطیہ کے بارے میں واضح طور پر ہمیں کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے. دو ایک کتابوں میں کہیں اس کا ذکر ہے، لیکن وہ اس کی تعبیر یہ لوگ کر دیتے ہیں کہ نکاح کا مطلب شادی کرنا بھی ہوتا ہے یا نکاح پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور شادی کرنا یعنی ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی ہوتا ہے. تو وہ اس لیے وہ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن جو قرآن مجید کی بات ہے میں اس کو عرض کر دیتا ہوں، جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بغیر وہ تعلق قائم نہیں کر سکتے. قرآن مجید نے یہ سورہ احزاب میں جہاں آپ کو مما افاء اللہ کے الفاظ میں اجازت دی ہے، وہاں نکاح کا قانون زیر بحث ہے. اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے نکاح. اور دو چیزوں میں فرق کرنا چاہیے. قرآن مجید نے اس کو فرق کیا ہے. اگر کسی وقت موقع ہوگا تو اس پر پورا ایک تفصیل سے دیکھا جا سکتا ہے. میں عرض کر سکتا ہوں کہ اس میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا ہے چیزوں کا. قرآن مجید نے جو غلام ہیں ان کو الگ کیٹیگری میں ڈالا ہے، اور جو ملک یمین ہیں ان کو الگ کیٹیگری میں ڈالا ہے. دونوں کا فرق ہے. عام طور سے ملک یمین کا ترجمہ بھی غلام کر دیا جاتا ہے، اور ما ملکت یمینک جو ہے اس کا ترجمہ بھی غلام کر دیا جاتا ہے. جنگوں میں جو قیدی آتے تھے ان کو ما ملکت یمین کہتے تھے کہ تمہارے ہاتھوں میں قبضے میں آ گئے، یعنی تمہارے ہاتھوں میں آ گئے. تو جو تمہارے ہاتھ میں آ جائے وہ تمہارا غلام پرانے زمانے میں غلام ہوتا تھا. سورہ محمد کے بعد اور سورہ نور کی قانون مکاتبت کے بعد پرانے غلاموں کی خاتمے کا اعلان کر دیا، اور سورہ محمد میں جنگی قیدیوں کو قیدی کرنے کی تو اجازت تھی، لیکن غلام بنانے کی اجازت ختم کر دی. اب جتنے بھی ما ملکت یمینوں ہوں گے وہ سارے کے سارے جنگی قیدی ہوں گے. ان جنگی قیدیوں کے ساتھ زبردستی نکاح نہیں ہو سکتا. غلاموں کے لیے قانون یہ تھا کہ جو آدمی خریدتا ہے وہ اس کا نہ صرف مالک سمجھا جاتا تھا بلکہ شوہر بھی سمجھا جاتا ہے. یہ سماجی قانون ہے. خود ہمارا نکاح کا ضابطہ ایک سماجی قانون ہے، اس میں شریعت کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن ایک سماجی قانون ہے کہ بھئی ہم اس طریقے سے ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، ہماری شرمگاہ جائز ہو جاتی ہے. اور جب تک یہ نکاح نہیں ہوتا یہ نہیں ہو سکتا. تو اس کو ہم بالکل جو غلامی کا ضابطہ تھا اس میں خرید لینا، ایک آدمی نے ایک عورت کو خرید لیا ہے تو وہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ نکاح کے قائم مقام ہے. تو غلام عورتیں جو تھیں ان کے ساتھ یہ معاملہ الگ تھا. لیکن ماریہ قبطیہ غلام کی حیثیت سے نہیں آئی، یہ مما افاء اللہ کی حیثیت سے آئی ہیں. اس لیے قرآن کے ضابطے کے مطابق ان سے نکاح کرنا لازم تھا. چنانچہ آپ نے نکاح ہی کیا ہوگا، لیکن واضح رپورٹس میں وہ ہم تک منتقل نہیں ہوا. بس اتنی سی بات. جی شکریہ.